السلام علیکم ویورز، آج ہم لیکچر نمبر 8 جس میں 22، 23 اور 24 تین کریکشن کے رولز شامل ہوں گے اور 71 to 80 ایڈیمز سے شامل ہوں گے۔ لیٹ اس ٹیک اے اسٹارٹ۔ مسلمس are a peace-loving nation. Americans are an enterprising people. قوموں اور معاشروں کے ناموں کے ساتھ ہم دی لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان، آپ دی نہیں لگائیں گے، دا پاکستانیز، پھر دی لگائیں گے۔ امریکہ، دی امریکنس۔ ایجپٹ، مصر، دی ایجپشینز، مصری۔ انڈیا، دی انڈینز، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح قوموں اور معاشروں کے ناموں کے ساتھ ہم دی لگاتے ہیں۔ دا مسلمس، دا سکھس، دی ہندوز، ٹھیک ہے جی، دا بدھسٹس، دا کرسچین۔ تو یہ ہم ان کے ساتھ دی لگاتے ہیں، یہ پورے طبقے کو ظاہر کرتے ہیں۔ Muslims are a peace loving people. The Muslims are a peace loving people. اسی طرح جی we get light and heat from sun. This is a very important lecture. Very important lecture about دی۔ بہت سے لوگوں نے آپ کو دی پہلے سکھایا ہوگا، لیکن آج دیکھیے میں آپ کو دی کیسے سکھا رہا ہوں۔ آپ کو ایک بڑا بنیادی اصول سکھا رہا ہوں جس سے تمام رولز اخذ ہوں گے۔ یہ وہ بیسک سٹرکچر ہوگا جس سے آپ کے تمام جو ہے وہ رولز وہ نکلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کیسے؟ مثال کے طور پر کہ میں 1986 کی بات کر رہا ہوں، BBC لندن پہ ایک پروگرام آتا تھا، آئیے انگریزی سیکھیں۔ تو اس میں اس دن کو لفظ دی کے بارے میں وہ سکھا رہے تھے، میرا تجسس بڑھ گیا، میں ریکارڈنگ کر لیا کرتا تھا، پھر بار بار اس کو سنتا تھا۔ تو اس میں دی کے لفظ کو وہ کیسے سکھا رہے ہیں کہ ایک عورت ہے، اپنا مکان بیچنا چاہتی ہے اور خریدار آئے ہوئے ہیں، اب ان سے تعارف کروا رہی ہے اپنے مکان کا کہ میرے مکان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ دس از دا باتھ روم، دس از دا ٹوائلٹ، دس از دا ڈرائنگ روم، دس از دا ڈائننگ ہال، دس از آ بیڈ روم۔ 4 کے ساتھ دی لگایا، 1 کے ساتھ آ کے اے لگا رہی ہے۔ اب اس سے ہم رول اخذ کرتے ہیں کہ یعنی اس گھر میں ڈرائنگ روم، ڈائننگ ہال، باتھ روم، ٹوائلٹ کے بارے میں کوئی چوائس موجود نہیں ہے، صرف ایک ہے، ایک ہے ہر چیز۔ اور بیڈ روم 1 کے علاوہ اور بھی ہیں، لہٰذا ان میں سے یہ ایک ہے، یعنی بیڈ رومز کے معاملہ میں چوائس ہے، باقی 4 چیزوں کے معاملہ میں چوائس نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس بات کو سامنے رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر چوائس ممکن نہ ہو وہاں پر آپ دی لگائیں، چوائس ممکن ہو تو آپ اے لگائیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کے پاس سورج کے معاملہ میں کوئی چوائس ہے؟ نو۔ چاند کے معاملہ میں کوئی چوائس ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، کوئی آپ کے پاس 2 ایسٹ ہیں، 2 نارتھ ہیں، 2 ساؤتھ ہیں، 2 ویسٹ ہیں، نہیں۔ تو جو چیزیں ہمارے پاس یونیک ہیں ان کے ساتھ ہمیں دی لگانا پڑے گا۔ دا سن، دا مون، دی ایسٹ، دا ویسٹ، دا نارتھ، دا ساؤتھ۔ اب اسی جملے کو آپ تھوڑا سا آگے پھیلائیں، اسی بات کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی رول ہر جگہ پہ کار فرما ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لے لیں، آپ دکاندار کے پاس گئے، اس نے آپ کو 5 سوٹ دکھا دیے، پیرنٹس ساتھ ہیں، دوست ساتھ ہیں، کوئی اور ساتھ ہے، جی سلیم بائی اے سوٹ، وی آر گیٹنگ لیٹ، لیٹس گو ہوم۔ 5 سوٹ ہے نا، چوائس ہے، بائی اے سوٹ، ایک سوٹ خرید لو۔ اور اگر وہ ایک ہی دکھائے، اس کے پاس چوائس نہیں ہے یا ویرائٹی نہیں ہے یا مال ختم ہو گیا ہے، اب کیا کہیں گے؟ بائی دا سوٹ اور ناٹ، لیٹس گو ہوم، وی آر گیٹنگ لیٹ۔ تو اب آپ کے پاس بائی دا سوٹ کہیں گے، بائی اے سوٹ کہنا وہاں غلط ہو جائے گا۔
آپ کے پاس 3 پین باہر کھڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یعنی کال اے پین، کسی کو کہہ رہے ہیں آپ کہ جی کال اے پین، کہ ایک پین کو بلاؤ، ٹھیک ہے جی، کال اے پین، ٹھیک ہے جی۔ تو کال اے پین کا مطلب کہ بھی 3 کھڑے ان میں سے کسی ایک کو بلا لو۔ اگر وہ ایک ہی ہوتا کال دا پین، کال دا پین، ٹھیک ہے جی، یعنی ایک ہی ہوتا تو کال دا پین۔ تو لہٰذا یعنی ایک کے معاملہ جب چوائس آپ کے بعد، اب باتیں آگے اور پھیلے گی، یہ یہاں اس رول سے متعلق میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ کیا ہوگا، یعنی وہ گیٹ لائٹ اینڈ ہیٹ فرام سن، فرام دا سن، ٹھیک ہے جی، فرام دا سن۔ دا بیوٹی آف سکائی از کیپٹیویٹنگ، کہ یعنی دا بیوٹی آف سکائی از کیپٹیویٹنگ، دا بیوٹی آف دا سکائی، سکائی کے ساتھ دی لگائیں گے، ٹھیک ہے جی، سن کے ساتھ دی لگائیں گے۔ انڈیا از ٹو دا ایسٹ آف پاکستان، یعنی ٹو ایسٹ آف پاکستان نہیں، ٹو دی ایسٹ آف پاکستان۔ تو لہٰذا یونیک آبجیکٹ کے ساتھ ہم دی لگائیں گے۔ آگے ہے جی ہی از اے ٹالر آف دا ٹو، ہی از دا ٹالر آف دا ٹو۔ یہ میں نے آپ کو 8ویں جو ہے رول سکھاتے وقت ایک بار پھر یہ بات کہی تھی، وہ آپ کو میرے جو ہے لیکچر نمبر 3 میں یہ بات پھر مل جائے گی۔ اسی طرح کے لیکچر نمبر 3 میں یہ میں نے رول نمبر 8 سکھایا تھا، اس میں یہی پوائنٹ دوبارہ سکھایا تھا کہ 4 رولز ہوتے ہیں، 4 جو ہے جملے ہوتے ہیں ایڈجیکٹو سے متعلق، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہی از دا ٹالر آف دا ٹو۔ اگر ٹالر کے بعد آپ کا آف آئے یعنی دین نہ آئے تو پھر آپ کو ٹالر کے ساتھ دی لگانا پڑتا ہے، کیوں کہ دا ٹالر آف دا ٹو، 2 آگے آ رہے ہیں، ان میں سے ہمیں ایک کو سلیکٹ کرنا ہے، سلیکشن ہمارا مقصود ہے، ٹھیک ہے جی، ان 2 میں سے، اس لیے یہ ہی از دا ٹالر آف دا ٹو۔ تو یہ ہماری جو ہے 23، 22، 23 اور 24 یہ لیکچر آج کے ہو گئے۔ اگلی بات ہماری آتی ہے ایڈیمز کی۔ تو ایڈیمز میں جی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی ڈاؤن اینڈ آؤٹ۔ ڈاؤن اینڈ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے محتاج لوگ، غریب لوگ، ٹھیک ہے جی، محتاج لوگ۔ وی شوڈ ہیلپ ہو آر ڈاؤن اینڈ آؤٹ، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے جو ڈاؤن اینڈ آؤٹ ہیں، یعنی کہ جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اے مین آف سٹرا، کاغذی آدمی جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اے مین آف سٹرا، ہی از اے مین آف سٹرا از لیڈ بائی ادر، کہ جو کاغذی آدمی ہوتا ہے وہ دوسرے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، جس نے جو کہا اس کی بات مان لی اور اسی طرح کر لیا۔ کک دا بکٹ، مینی انوسینٹ پرسنس کک دا بکٹ ان وار، بہت سے معصوم لوگ جنگ میں مر جاتے ہیں۔ اب کک دا بکٹ ان وار، ذرا اس محاورے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بکٹ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بالٹی کو کہتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بکٹ کے ایک اور معنی بھی ہے کہ آپ جب جانور کوئی ذبح کرتے ہیں بقرہ عید کے موقع پر، تو آپ جو ہے اس جانور کو کسی کھال اتارنے کے لیے کسی کڑی بالے کے ساتھ، کوئی درخت کے ساتھ، کوئی دروازے کے ساتھ آپ اس کو لٹکاتے ہیں۔ وہ جس چیز کے ساتھ بھی اسے لٹکاتے ہیں اسے بکٹ کہتے ہیں۔ تو اب بکٹ، کک دا بکٹ، کون سی پوزیشن ہوئی جانور کی؟ سلاٹرڈ، ذبح شدہ، مرا ہوا، تو یعنی آپ اس کو یعنی اس کی کھال اتارے، کک دا بکٹ، یعنی جانور نے کک دا بکٹ کیا، مطلب کہ ذبح ہو گیا، مر گیا۔ تو مینی انوسینٹ پرسنس کک دا بکٹ ان وار، بہت سے معصوم لوگ جنگ میں مر جاتے ہیں، یعنی کک دا بکٹ کا مطلب ہوا ڈائی۔ ہاں جی، آگے ہے جی ہیو اے گفٹ آف دا گیب، یعنی فن تقریر ہونا۔ اے ٹیچر مسٹ ہیو اے گفٹ آف دا گیب، ایک ٹیچر کے پاس جو ہے وہ فن تقریر ہونا چاہیے، بڑی مہارت ہونی چاہیے، لفظوں کا یعنی جو ہے علم اس کے پاس ہونا چاہیے، لفظوں کو استعمال کرنے کا فن اس کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، تبھی جا کر وہ ایک اچھا ٹیچر بن سکتا ہے۔ صرف بول لینے سے اور ایسے ریڈنگ کر لینے سے وہ ٹیچر نہیں بنا کرتے، بڑی اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی، تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کر یہ مقام حاصل ہوتے ہیں ٹیچر کو۔ Heights by great men reached and kept were not attained by a single flight. They, while their companions slept, were toiling upward in the night. کہ یعنی وہ جو لوگ اعلیٰ مقاصد کو پہنچ گئے، اعلیٰ منصب کو پہنچ گئے، عہدوں کو پہنچ گئے، وہ صرف ایک فلائٹ سے نہیں اڑ کر چلے گئے تھے وہاں پر، یعنی وہ جب کہ ان کے دوسرے ساتھی رات کو سوئے ہوئے ہوتے تھے، یہ محنت کر رہے ہوتے تھے، پھر جا کر یہ کچھ ہاتھ آتا انسان۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے تھے، پھر ان کو کچھ ملتا تھا۔
پھر ان کو کچھ القاء ہوتا تھا، پھر ان کے پاس جو ہے وہ کوئی ایک یعنی فن تقریر، اپنے علم کو آگے بڑھانے کی طاقت ان میں آتی تھی۔ ہاں جی آگے ہے بیٹے، پٹ بائی یعنی کوئی ہیو اے گفٹ، پٹ بائی سم تھنگ یعنی فار دا رینی ڈے، کہ کوئی یعنی مشکل وقت کے لیے کچھ بچا کر رکھو، ٹھیک ہے جی، یعنی مشکل وقت، رینی ڈے مشکل وقت کو کہتے ہیں، پٹ بائی کا مطلب بچا کر رکھنا۔ اچھا پھر اس کے بعد ہے جی اسٹاپ شارٹ، تھوڑی دیر کے لیے رکنا، دا ہارس مین اسٹاپ شارٹ فار اینڈ لکڈ ایٹ دا سین، کہ ہارس مین جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور اس نے منظر کو دیکھا۔ آگے ہے جی ہٹ بلو دا بیلٹ یعنی ناجائز وار کرنا، اونلی اے کوورڈ ول ہٹ بلو دا بیلٹ، صرف ایک بزدل ہی جو ہے وہ ناجائز وار کرے گا۔ کبھی آپ نے پرانی جنگوں کے بارے میں سنا ہوگا تو وہ اس وقت وہ لوگ ایک خود پہنتے تھے، ایک زرہ پہنتے تھے، تو جو وار کرنے والے بہادر لوگ ہوتے تھے وہ زرہ کے اوپر والے حصے پہ وار کرتے تھے، نچلا حصہ ویک ہوتا تھا وہاں پر وہ وار نہیں کرتے تھے، ان سے ان کی جرأت ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ جیسے حضرت علی اور مرتضیٰ اور رضی اللہ عنہ اور مرہب کا جو ہے وہ مقابلہ ہوا تھا، تو یعنی حضرت علی اور مرتضیٰ نے جب ایسے سر کے اوپر اس کے تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، تو یعنی خود کے اوپر ماری، اس کے کسی کمزور حصے پر نہیں ماری۔ تو یعنی اس طرح یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو کاورڈ لوگ ہوتے ہیں، جو بزدل ہوتے ہیں، صرف وہ ہٹ بلو دا بیلٹ کرتے ہیں، نہ کہ جو ہے وہ بہادر لوگ۔ تو اونلی ایک کاورڈ ول ہٹ بلو دا بیلٹ، صرف یعنی ایک بزدل ہی جو ہے وہ ناجائز وار کرے گا، وہ یعنی دھوکہ دیتا ہے دوسرے کو۔ اچھا آگے ہے جی کیپ این آئی آن، کسی پر نظر رکھنا، ٹھیک ہے جی، کہ ٹیچرز کیپ این آئی آن ناٹی بوائز، کہ اساتذہ جو ہے وہ ناٹی بوائز پر بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں، شرارتی بوائز پر۔ بی ill at ease یعنی پریشان ہونا، ہی از ill at ease when he meets his superior، کہ وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے جب وہ اپنے بڑوں کو ملتا ہے، یعنی افسران کو، اپنے باس کو، اپنے افسر کو، اپنے سے بڑے کو۔ ہاں جی برننگ کویسچن، بڑا اہم مسئلہ، ٹھیک ہے جی، بڑا اہم مسئلہ، کہ کشمیر از اے برننگ کویسچن، کشمیر ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور پاس اوے مر جانا، ہی پاسڈ اوے ایٹ دی ایج آف 50، کہ وہ 50 سال کی عمر میں مر گیا۔ ہاں بیٹا یہ ہے ہمارے آج کے 10 ایڈیم۔ اس طرح ہمارا لیکچر 8 جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ اسی طرح آپ کو مزید لیکچرز ملتے رہیں گے، ہمارے لیے دعا کرتے رہیں اور ان لیکچر سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔